اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کچھ کمزوری واقع ہوئی ہے، اس کو تازہ کرنا۔ مجھے حفیظ جالندری کا یہ شعر بہت پسند ہے، بڑا پیارا شعر ہے، ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سرکشی نے دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ یہ لوح جبیں پر ہمارا لکھا ہوا نا کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم آقا نہیں ہیں، ہم اپنے وجود کے مختار اور مالک نہیں ہے کہ جو چاہے کریں، ہم تو ہمارا آقا وہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، میں تو یہاں عرض کر رہا ہوں کہ خارجی اثرات جو ہیں کہ آپ کاروبار میں لگے رہے، کسی اور دھندے میں لگے رہے، ڈاکٹر ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی بچہ چلا رہا ہے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہا ہے، یہ کلینک کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ یہ 5 گھنٹے جو اس کیفیت میں گزرے ہیں اور اس سے ذرا اس تعلق میں اللہ کے اندر کمی آئی، اب آؤ کہ اس کو تازہ کر لیں۔ یہاں حفیظ نے بلکہ دوسری بات کی طرف توجہ دلائی، خود ہمارے اندر سے جو ابال اٹھتا رہتا ہے نفسانیت کا اور اپنے تکبر کا، اور شیطان جو پھونکے مارتا رہتا ہے ہمارے دل میں، اس سے بھی وہ بندگی کا نقش ہے وہ مدھم پڑ جاتا۔ تو خارجی اثرات ہوں یا داخلی اثرات ہوں، ان سے اگر وہ عہد بندگی جو ہے جو ہماری پیشانی پر نقش تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، تو آؤ کہ سجدے میں گرے تاکہ ہماری جبین جب زمین پر ٹکے اللہ کے سامنے تو ہمارا وہ گرد و غبار اوپر سے ہٹ جائے اور اللہ کی بندگی کا وہ نقش تازہ ہو جائے۔ تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں۔ تو نماز بھی ذکر کا ذریعہ ہے، آپ نے بات سمجھ لی؟ اب اگر ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھ لی، پوری 17 گن کر، 4 پہلی سنتیں بھی، پھر 4 فرض بھی باجماعت ادا کیے، پھر 2 سنتیں، نفل، وتر، پھر نفل، سب کر لیے، لیکن دماغ کبھی کسی وادی میں، فی کل وادی یہی مون، کہیں کسی خیال میں، کہیں کسی چکر میں، وہ آپ کو اگر حضور قلب حاصل نہیں ہوا تو ذکر حاصل نہیں ہوا، اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز بیکار گئی، یہ ہے بالکل منکرین سنت اور منکرین حدیث اس انتہا تک بات کو لے جاتے ہیں۔ آپ کی نماز ضائع نہیں جائے گی، اس لیے کہ آپ نے جو یہ مشقت جھیلی ہے، عشاء کی نماز ہے، اس وقت تو آپ کا جسم تھکا ہوا تھا، جسم جو اندر سے تقاضا کر رہا تھا کہ جاؤ لیٹ جاؤ آرام کرو، یا ممکن ہے کہ یہ تقاضا ہو رہا ہو کہ آج فلاں ڈرامہ آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، چلو بیٹھو اس کو دیکھو۔ اس وقت اگر آپ ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر آئے، مسجد میں آپ نے حاضری دی، 17 رکعتیں آپ نے ادا کی، اللہ ظالم نہیں ہے کہ آپ کی اس مشقت کو وہ ان ریوارڈڈ رہنے دے، اس کی اجرت ملے گی، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرض سمجھا تو آئے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف کے جناب میں آپ نے اپنے ایمان کا ایک ثبوت تو فراہم کیا نا کہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ نماز فرض ہے لہذا میں یہاں حاضر ہوا۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ نماز ضائع جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، فرض ادا ہو گیا، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، لیکن یہ کہ جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ ذکر جو اس کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا اگر حضور قلب نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ محسوس نہیں کیا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نماز میں سجدہ کے لیے جب پیشانی زمین پر ٹکاؤ تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے۔ اب یہ کیفیت اگر کسی کو حاصل ہو رہی ہو، جب وہ کھڑا ہو اللہ کے حضور میں تو ایسے کھڑا ہو کہ جیسے واقعتاً اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے کا استحضار حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کے حضور میں اس وقت حاضر ہوں۔ جیسے حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاۃ فصل صلاۃ المودع، جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، پھر شاید نماز کی نوبت نہ آئے، کیا پتا کس کے پاس گارنٹی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نکلیں یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکلے اور کوئی تیز رفتار گاڑی آپ کو رونتی ہوئی کچلتی ہوئی چلی جائے اور واپس جو ہے وہ آپ کی لاش پہنچے گھر، آپ زندہ سالم نہ پہنچ سکے۔ تو ہر نماز سے پہلے اگر انسان یہ محسوس کرے جیسے کہ حضور نے فرمایا، کس قدر یہ پریکٹیکل ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی جو ہے تعلیم ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر پڑھو کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد نماز کا وقت نہ آئے۔ تو یہ کیفیات آپ سوچئے کہ اگر حاصل ہو نماز میں تو پھر وہ نماز کیا ہوگی؟ وہ نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے، اس میں ہم کلام ہوتے ہیں آپ اللہ سے جیسے کہ حضور ہم کلام ہوئے معراج اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہ نماز کا ذریعہ ہے۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں تیسرے نمبر پر، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ بھی ذکر کا ذریعہ ہے۔ البتہ ایک چیز وہ ہے کہ جو مجسم ذکر ہے، ذکر کا ذریعہ نہیں، ذکر مجسم ذکر۔ قرآن مجید نے الذکر کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا؟ اہل علم بھی موجود ہیں، یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے۔ دی ریممبرنس اس قرآن، قرآن ہے یہ جو الذکر ہے، سراپا ذکر ہے، ہماتن ذکر ہے۔ لہذا ذکر جو ہے، اب میں نے جہاں سے عام طور پر ذکر کا اطلاق ہوتا رہا اس سے میں ریورس آرڈر میں لے کر آیا
کہ یہ تو معلوم ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح کرنا یہ ذکر ہے، لیکن نماز کے بارے میں شاید یہ سامنے نہ ہو کہ یہ ذکر کا جامع ترین ذریعہ ہے، اور اس سے آگے یہ چرینوں سے اوجل ہو چکی ہے کہ کل ذکر، ہمتن ذکر، مجسم ذکر، اثرتاپا ذکر وہ قرآن مجید ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے وہ اس آرڈر میں بات آئی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سب سے پہلے جو سب سے اہم حصہ ہے ذکر کا، اس سے یہاں بات شروع کی گئی۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں۔ قرآن کی تلاوت دعا کے بارے فرمایا گیا ہے، کیا دعا مخ العبادہ، دعا هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، نچوڑ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن مجید کی تلاوت نے دعا سے روکے رکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ عطا فرمائے۔ یعنی اسے دعا نہیں بلکہ وہ قرآن مجید ہی کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ اب جو مانگنے والے ہیں، دعا کرنے والے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا ان سے کہیں بڑھ کر انہیں دے گا کہ جو مشغول رہے تلاوت قرآن۔ تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، جو مجسم ذکر ہے، جس کے لیے بطور علم یہ لفظ آیا ہے الذکر، یہ گویا کہ پراپر ناؤن ہے اس کے لیے، الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ اے نبی، یہ الذکر ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ جو چیز ہم نے لوگوں کے لیے اتاری ہے اس کو آپ ان پر واضح کریں، اس کی تبیین فرمائیں، اس کی توضیح فرمائیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس کی وضاحت کریں۔ وہاں بھی لفظ الذکر آیا قرآن کے لیے، اور یہ متعدد آیات اور بھی، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کوٹ کروں۔ تو اب ذکر کو یوں سمجھیے، آج اس موضوع پر پورے طور پر اس کا احاطہ کر کے اٹھیے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں سے معلوم ہو گئی کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، بہت بڑی شے نہیں، اکبر ہے افعل التفصیل، سب سے بڑی شے۔ اس راہ میں صبر کے لیے، اس راہ میں استقامت کے لیے، اس راہ میں پامردی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ایثار اور قربانی کرے انسان، اور دل پشمردہ نہ ہو بلکہ اور خوشی ہو، اور اس کے اندر جو ہے اس کے دل کی کلی کھلتی چلی جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیف بھی آئی، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنی راہ کی اس تکلیف کے لیے منتخب کر لیا، اللہ کی راہ میں مجھے یہ جلا کٹا فقرہ بھی سننا پڑا، زہ نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جلے کٹی بات سننی پڑی تو ہمیں بھی اس کا کوئی عکس، اس کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ اس سے دل پشمردہ ہو، دل کی کل کھلے، وہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اس میں سب سے بڑی چیز کہ جس سے انسان کو مدد لے گی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کے بارے میں جو باتیں میں نے عرض کی، نمبر ایک یہ کہ ذکر علیحدہ ہے، ذریعہ ذکر علیحدہ ہے۔ ذکر ہے استحضاء اللہ فی القلب، اس کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جائیں گے، اب ان میں جب میں اوپر سے چلوں گا، نزولی ترتیب، سب سے اوپر کیا ہے؟ تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس لیے کہ قرآن الذکر ہے، لہذا اس کی تلاوت سب سے بڑا ذریعہ ذکر ہوگا، سب سے اہم، سب سے مقدم، سب سے پہلا ذریعہ ذکر تلاوت قرآن، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ نمبر دو پر ہے نماز۔ نماز جو ہے اس کے بارے میں میں عرض کر دوں کہ یہ جامع ترین ذریعہ ذکر ہے، مقدم ترین وہ ہے قرآن کی تلاوت، اہم ترین ہے قرآن کی تلاوت، لیکن جامع ترین یہ ہے۔ وہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس میں دیکھیے چار چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ نمبر ایک، اس میں ذکر قولی بھی ہے، ذکر عملی بھی ہے۔ آپ پڑھ بھی رہے ہیں سورہ فاتحہ، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں بھی جا رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب آپ گئے رکوع میں تو آپ نے اپنے وجود سے بھی ذکر کیا، اپنے وجود سے بھی گویا کہ ظاہر کیا کہ آپ اللہ کی بڑائی کے قائل ہیں کہ آپ اس کے سامنے رک میں آ گئے۔ پھر آپ جب سجدے میں گرے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے پورے وجود سے ظاہر کیا کہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب پر اللہ کی عظمت کا نقش اتنا گہرا ہے کہ آپ نے اپنی پیشانی اس کے قدموں پر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ذکر قولی بھی ہے اور ذکر عملی بھی شامل ہے۔ جیسے سائنس کی تعلیم ہوتی ہے، کلاس روم میں لیکچر ہوتے ہیں اور پھر جا کر لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹیشن ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تب وہ بات راسخ ہو جاتی ہے۔ تو ذکر قولی اور ذکر عملی، اور نمبر دو ذکر قولی میں بھی، اب یہ میں ایک اصطلاح خود ایجاد کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہے ایکٹیو ذکر اور ایک ہے پیسیو ذکر۔ ایکٹیو ذکر کیا ہے؟ جس میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جس میں کہ علامہ اقبال نے میننگ آف پریئر، ان پر ان کا ایک لیکچر ہے، وہ جو ان کے 7 لیکچرز ہیں تباہ شدہ، ریکنسٹرکشن آف تھاٹ ان اسلام، اس میں ایک میننگ آف پریئر ان اسلام، اسلام میں دعا اور نماز کا مقام کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ بڑی پیاری بات ایک یہ کہی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے بالکل سامنے آ جاتی ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ آپ جملہ خبریہ کی شکل میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے 34 مرتبہ کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ غائب کے سیغے میں بات ہو رہی ہے، اس میں خطاب نہیں ہے. اس لیے میں اس کو کہتا ہوں پیسو ذکر. اور ایک ایکٹیو ذکر ہے جس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ کیا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے ہم کلام ہیں. یہاں آپ کی وہ انائے صغیر، دی فائنائٹ ایگو، وہ بالکل انفائنائٹ ایگو کے سامنے آ کر اس سے خطاب کر رہی ہے. تو افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. تو یہ جو خطاب والا انداز ہے نماز میں آپ کو یہ بھی ملے گا. سورہ فاتحہ کا اہم ترین حصہ یہی ہے. شروع میں جو ہے غائبانہ انداز میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ غائبانہ انداز ہے، یہ جملہ خبریہ ہے. لیکن یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں خطاب ہو گیا. اب آپ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہیں. تو نماز میں نے عرض کیا کہ ذکر قولی اور ذکر عملی جمع ہو گئے. اور ذکر قولی میں یہ بھی کہ خطاب والا ذکر جس میں اللہ سے ہم کلام ہو، اور ایک یہ کہ غائبانہ انداز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر. آپ ہر مرتبہ جب اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر ہے. تو معلوم ہوا کہ ذکر کا اہم ترین مقدم ترین ذریعہ تلاوت قرآن، ذکر کا جامع ترین ذریعہ نماز. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقینا نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر سے. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات کروں گا، اس وقت میری آج کی گفتگو کے اعتبار سے یہ بات ضمنی ہوگی، اس لیے کہ کافی دور تک پہنچنا ہے ہمیں. یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ صاحب یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ لوگ 420 بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. یہ ہے ہمارے معاشرے کا. اور نوجوان نسل میں جو ابا اور جو بغاوت پیدا ہوئی ہے دین سے، میں بربلا یہ کہتا ہوں کہ یہ ان مذہبی لوگوں کا رد عمل بھی ہے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابا جان نماز میں تو بڑے پکے ہیں، لیکن اتنے ہی پکے جو ہیں وہ دکان پر جھوٹ بولنے میں بھی. ظاہر بات ہے کہ بیٹے سے تو چھپی ہوئی بات نہیں، آپ کسی سے چھپا لیں گے، آپ کی بیوی سے تو آپ کی کمزوریاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کی اولاد سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ نماز میں بھی پکے ہیں، جھوٹ بولنے میں بھی پکے. ظاہر بات ہے کہ اس کا تو اس کی طبیعت، نوجوان جو ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرتا ہے. چاہے اگر سعادت مند ہے آپ کے سامنے بولتا نہیں، لیکن آپ دیکھ تو رہا ہے، اس کا ایک اثر قبول کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نماز بے کا فائدہ کیا اس کا. اگر نماز کے ساتھ یہ بھی ہے، اگر نماز کے ساتھ سنگ دلی بھی ہے، ایک غریب آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں پسیجا، نوجوان جو ہے اس کا بھی تاثر قبول کرتا ہے کہ ہمارے ابا جان کے پاس کتنی کچھ دولت ہے اور اس نے اپنے ایک دکان کے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا. اس وقت اس کی بیوی بیمار تھی، اسے کچھ قرض کی ضرورت تھی اور ابا جان نے کس طریقے سے ڈانٹ دیا، دھتکار دیا. یہ نوجوان جو ذہن ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان سے امپریشن لیتا ہے، اس سے تاثر لیتا ہے. تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں کے زندہ مسئلوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے بے اثر کیوں ہو گئی. قرآن دعوے سے کہہ رہا ہے کہ نماز تو فحش اور بے حیائی کے منہ سے روکتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر کہ نماز میں ہو سکتا ہے. میں نے مثالیں دی ہیں بعض اوقات، جب میں اپنی MBBS سے فارغ ہو کر تازہ گیا تھا منٹگومری جو اب سوال کہلاتا ہے، میں وہاں 2 اشخاص کو دیکھا. ایک وہاں حاجی بلیکیا کے نام سے مشہور تھا، اس کی یہ داڑھی تھی لمبی، اور نہ صرف یہ کہ نماز میں 100%، بلکہ وہ خاصا آسودہ حال کھاتا پیتا آدمی تھا. اس کے پاس ڈپو تھے اور ڈپو ہی میں بلیک ہوتی تھی، تو وہ اذان بھی خود جا کر دیتا تھا. 5 وقت کی اذان وہ شخص دیتا تھا. یعنی جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، یہ ایک صاحب ساہیوال کے بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں وہ صاحب آ گئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں کسی متن شخص کو نہیں، میں تو ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ حاجی بلیکیا جو ہے وہ نوجوان نسل پر اپنے اس دین کا کیا اثر قائم کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی بالکل پیرلل ایک حاجی رشوت تھے، وہاں وہ انکم ٹیکس کے اندر وہ انسپیکٹر تھے، ان کی بھی داڑھی بہت طویل اور نمازی بہت کے، لیکن وہ خوب رشوت لیتے تھے خود بھی اور رشوتیں دلواتے تھے مسجدوں کو بھی. جا کے جب وہ کسی پارٹی کا گلا دباتے تھے تو اپنے لیے بھی کچھ لیتے تھے اور اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے بھی چندے لے لیتے تھے. یہ ہے ہمارے ہاں کی وہ دینداری کہ جس کی وجہ سے واقعہ یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اگر دین سے دوری ہوئی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں. اے باد صبا ہی ہم آوردہ تست، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں بغاوت پیدا ہوئی. وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ نماز رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. پوری زندگی کے ساتھ اس کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے، اس کی کوئی مطابقت نہیں. زندگی میں جو کچھ امنگیں ہیں، ارادے ہیں، جو ویلیوز ہیں، ویلیوز ان لائف،
اس کا اس نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. یہ ایک اپینڈکس ہے, یہ ایک ضمیمے کی حیثیت سے انسان کی زندگی کے اندر علیحدہ جڑی ہوئی شے ہے, اس کا اس کے اصل سیرت سے, اصل کردار سے کوئی تعلق نہیں. یہ وجہ ہے کہ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے. ہمارا یہ حج 30 لاکھ افراد حج کر رہے ہوں, لیکن یہ کہ کوئی دنیا میں اس کا اثر, ہمارے ہاں سے اگر 1 لاکھ افراد حج کر کے آئیں تو کوئی 1% دیانتداری معاشرے میں ہر سال اگر بڑھے اس 30 یا 1 لاکھ افراد کے حج کرنے سے, تو آج 25 سال اور 40 سال 40واں شروع ہو چکا ہے, 40% تو ہمارے ہاں دیانتداری بڑھتی اور بددیانتی گھٹتی. لیکن نہیں, معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ ہے وہ سب ہے. نمازوں, روزوں, قربانیوں, حج, یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. وہ بیچ میں جو روح ہے وہ نکل چکی. اب یہ ریچولز کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں یہ اعمال. یہ وجہ ہے, ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی تلوار وہ یہ نماز ہے. اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی سب سے بڑی چیز نماز ہے. اتلم, اچھا ذکر کی بات کر رہا تھا, مقدم ترین اہم ترین ذکر تلاوت قرآن. نمبر 2 نماز. نمبر 3 وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہیں, دیکھیے یہ ہے نمبر 3 پر, اذکار مسنونہ اور ادعیہ مسنونہ. ان میں یہ ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹائم آپ کو نہیں لگتا. آپ اگر کار میں بیٹھ رہے ہیں, سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے, اتر رہے ہیں اس کی دعا ہے, صبح اٹھے ہیں دعا ہے, آپ بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے, بیت الخلاء سے باہر نکلے ہیں دعا ہے, آپ پھر اب وضو کرنے بیٹھے, وضو کے بعد فارغ ہوئے, مسجد کے لیے نکلے گھر سے دعا ہے, مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے. مسجد میں تو رہیں گے تو وہ تو ہے ہی نماز, وہ تو سراپا ذکر ہے. واپس آئیں گے پھر دعا ہے, گھر میں داخل ہوں گے پھر دعا ہے, بازار کے لیے نکلیں گے دعا ہے, واپس آئیں گے دعا ہے, سفر پر جائیں گے دعا ہے, واپس آئیں گے دعا ہے. یہاں تک کہ آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ تعلق زن و شوق کرتے ہیں تو بھی دعا ہے. کوئی عمل زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے مسنون دعا نہیں. آئینہ دیکھتے ہیں تو دعا ہے, کپڑے بدلتے ہیں تو دعا ہے. یہ دعا جب انسان یاد کر کے مانگتا ہے تو اس سے ایک تیر میں 2 شکار ہوتے ہیں. کیا کہ ایک طرف تو دعا میں آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں, اللہ سے, اور دوسرے یہ کہ الفاظ کون سے استعمال کیے جو منقول ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ 2 نسبتیں قائم ہو گئیں. نماز آپ نے اگر کھانا کھایا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا امین, کس کا شکر, اللہ کا. اور کس کے الفاظ ہیں یہ جو آپ اس وقت ادا کر رہے ہیں, محمد الرسول اللہ کے. تو گویا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں نسبتیں جو ہماری ہیں وہ تازہ ہو گئیں اس دعائے مسنونہ سے. تو نمبر 3 میں اس کو رکھیے. پنجاب میں وہ بڑا پیارا جملہ ہے اس کے لیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو ہتھ کار ول دل یار ول, دل اللہ کے ساتھ لگا رہے اور ہاتھ کاموں میں مشغول رہے. اقبال نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو اشعار کہے ہیں اس میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں کہ آسیہ گرداں لب قرآن سرا, کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی پیستی تھی تو قرآن مجید پڑھتی جاتی تھی. اس لیے کہ چکی پیسنے میں تو صرف ہاتھ ہی لگتا ہے نا. میں نے خود دیکھا ہے, اپنی ایک بزرگ میری رشتے میں وہ دادی بنتی تھی, میں نے یہ نقشہ دیکھا ہے ان کا اپنے بچپن میں کہ وہ بیٹھی ہیں اور چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ظاہر بات ہے کہ یہ مشقت جسمانی ہو رہی ہے نا. اس وقت آپ کا ذہن فارغ ہے, اس وقت آپ کی زبان فارغ ہے. اگر اس وقت آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو گویا کہ آپ کا کوئی ایڈیشنل ٹائم نہیں لگا, وہ ہاتھ جو ہے چکی پیسنے میں مصروف ہے, لیکن آپ نے یہ ذکر الہی کی نعمت جو ہے اضافی طور پر حاصل کی. تو تیسرے نمبر پر, نمبر 1 قرآن, تلاوت قرآن, نمبر 2 اقامت صلاۃ, نمبر 3 اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ, وہ جو ذکر حضور نے بتایا. نماز کے بعد ہے یہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, یہ حضور کا بتایا ہوا. تو ظاہر بات ہے حضور کے بتائے ہوئے اذکار ان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے, بڑی اہمیت ہے. اور وہ دعائیں کہ جو حضور سے منقول ہیں یہ ہے. اور چوتھے نمبر پر ہمارے جو یہ سلاسل ہیں, یہ چشتی سلسلہ ہے, یہ قادریہ سلسلہ ہے, انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ذہنیتوں کو سامنے رکھ کر یہ جو اذکار جو انہوں نے مدون کیے کہ یہ سلسلہ ذکر ہے چشتیہ کا, یہ ذکر خفی ہے, یہ ذکر جلی ہے, یہ چوتھے نمبر پر لائیے. اس لیے کہ وہ لوگ بہت ماہر تھے نفسیات کے, اور انہوں نے اپنے زمانے میں اگر مفید سمجھ کر وہ طریقے مدون کیے ہیں تو ٹھیک ہے, مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے انہیں چوتھے نمبر پر رکھیے. اگر اس کو نمبر 1 پر لے آئے اور اصل ذکر آپ نے اسی کو سمجھا اور تینوں منزلیں جو ہے کود کے کراس کر گئے تو یہ اصل میں ریورس ہو جائے گا, سارا ریشو پروپورشن کا معاملہ غلط ہو جائے گا.
نمبر 1 پر قرآن، نمبر 2 پر نماز، نمبر 3 پر اذکار مسنونہ اور ادعیہ معصورہ، اور نمبر 4 پر اذکار وہ کہ جو مختلف سلسلوں میں جو تصوف کے یا ذکر کے جو طریقے ہیں ان میں جو بھی تجویز کیے جائیں. اگر یہ ترتیب رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام برکات جو ہیں صحیح طور پر ظاہر. بہرحال یہاں اس پوری آیت کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ کے دین کے لیے جد و جہد میں، محنت میں، کشمکش میں مبتلا ہو، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس میں صبر و ثبات کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق. اللہ کے تعلق کے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر کے لیے یہ 4 چیزیں ہیں: تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ، ادعیہ معصورہ، اذکار مسنونہ، اور جو اس کے علاوہ ذکر آپ کسی سلسلے میں منسلک ہیں تو جو آپ کے مرشد نے، آپ کے جو بھی جن سے آپ نے سلسلہ تعلق قائم کیا، جو ذکر وہ بتائیں. اب آئیے اگلی آیت، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر بہت ہی عمدہ طریقے سے، اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو. اس لیے کہ یہاں بھی احسن ہے، جیسے وہاں اکبر ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، افعل التفصیل. یہاں بھی احسن جو آیا ہے یہ سپرلیٹو ڈگری، سب سے اعلیٰ طریقے پر ان سے جھگڑو. ابھی میں بتاؤں گا کہ مجادلے کا مطلب کیا ہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہوں، جو ظلم کریں، تعدی کریں، دست درازی کریں. اب یہاں بات سمجھ لیجئے، تعویل خاص جو ہے اس کے اعتبار سے یہ حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو اہل کتاب کے ضمن میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب اس دین کی کشمکش میں مبتلا تھے، دعوت دے رہے تھے اور ادھر سے رد عمل ہو رہا تھا، مصیبتیں تھیں، مشکلات تھیں، تو عرب میں 2 طبقے تھے. ایک وہ امیین مشرکین جو کسی نبی کے نام لیوا نہیں، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، اگرچہ حضرت ابراہیم کا نام وہ لیتے تھے لیکن وہ بھی جد امجد کی حیثیت سے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، وہ بھی رسول کے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نسلی تعلق جو ان کا تھا حضرت ابراہیم کی اولاد سے. دوسرا طبقہ تھا یہ اہل کتاب، نصارہ اور یہود. یہ کون تھے؟ یہ گویا کہ سابقہ مسلمان امت تھی، اس لیے کہ یہ تو کتابوں کے ماننے والے، رسولوں کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے. تو یہ 2 طبقے ہوئے کہ جو اس وقت تھے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سابقہ پیش آیا. اب ان میں سے جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ضل ضلالا بعیدا والی بات ہے، بہت دور نکل گئے، مشرک ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کے ہاں تو کوئی بھی خیر موجود ہے ہی نہیں. لیکن جہاں تک ان اہل کتاب کا تعلق ہے، اگرچہ اخلاقی طور پر آپ نے اس کی صفائی کی ان کی طرف سے، ایک اور کوئی حملہ ہو گیا، تو یہ بحث و نزاع جو ہے یہ جدال ہے. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جب آپ دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کسی سے کچھ نہ کہو، کسی سے مت الجھو. الجھنا تو پڑے گا، دین غالب کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جو بھی باطل کے پرستار ہیں وہ تو راستہ روک کے کھڑے ہیں، وہ تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا پیغام عام ہو، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف پیش قدمی کرے. تو الجھنا تو پڑے گا، تصادم تو ہوگا، وہ تو ناگزیر ہے. یہ جو بعض بڑے نیک طبع لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب بس آپ اپنا کام کیجئے، کسی سے الجھیے نہیں، میں ان کی نیکی کو تو داد دیتا ہوں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے تصور ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے سامنے اگر وہ حرکی تصور ہو تو حرکی تصور میں تو الجھنا پڑے گا. جو آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اسے آپ ہٹائیں گے نہیں تو راستے میں کیسے چلیں گے؟ تو ٹھیک ہے، آپ اگر سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی رہے معاشرہ ویسے رہے، تب تو آپ کسی سے نہ الجھیے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس معاشرے کو کسی رخ پر لے کر جانا ہے، اگر آپ کو یہاں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، تو جو بھی راستے میں آ رہا ہے اس سے آپ کو دست و گریبان ہونا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ وہ نیکی جو ہے، نیکی کا ایک تصور وہ ہے وہی کہ جو اس سٹیٹک کانسیپٹ آف ریلیجن کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت ہے. اپنی ذاتی زندگی میں نماز روزہ کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تب تو یہ کہ نہ کسی سے الجھنا، نہ کسی کے ساتھ بحث و نزاع، وہ اپنے دھندے میں لگا رہے تو وہ اپنے دھندے میں لگے رہو. لیکن اگر دین کی جد و جہد کرنی ہے تو آپ کو ان کی باتوں کا جواب دینا پڑے گا. وہ لوگ عوام کو ورگلائیں گے، آپ کو ان کے مغالطے رفع کرنے پڑیں گے. اور کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان پر بھی جوابی حملہ کرنا پڑے. قرآن مجید میں آپ کو نظر آ جائے گا بنی اسرائیل سے جو خطاب ہوا ہے سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع تک، ان پر قرآن مجید نے ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کی جو خامیاں تھیں، ان کی تاریخ کے جو اہم واقعات تھے کہ جن سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے جو انحراف کیا تھا، ان سب کا کھول کر پردہ چاک کیا گیا اور ایک بڑی مفصل قرارداد فرد جرم جو ہے ان کے اوپر عائد کی گئی ہے. تو یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ ایک تو مشرکین ہیں
ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت دور نکل گئے ہیں اپنی ضلالت اور گمراہی میں، لیکن یہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں زبانی کلامی اللہ، رسول، آخرت، کتاب، شریعت، نبوت، وحی، فرشتے، ان سب کو مانتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت جھگڑو، مت مجادلہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طور سے کہ جو بہت ہی اعلیٰ۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ تو تعویل خاص سے بات واضح ہو گئی، اب تعویل عام پر آئیے جو اصول ہے تفسیر کا، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اصل اعتبار جو ہے الفاظ کی عمومیت کا کیا جائے گا، نہ کہ ایک خاص پس منظر کا جن میں وہ آیات نازل ہوں۔ اب اس کو جنرلائز کیجئے تو وہ بات کیا بنے گی؟ فرض کیجئے کہ آج ہم پاکستان میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہیں، مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کمیونسٹ بھی مخالفت کریں گے، ملحدین بھی کریں گے، سیکولرزم کے قائلین بھی کریں گے، جو یہ قومیتوں کا نظریہ تراش کر جو اس کی بنیاد پر گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی کریں گے، یہ سب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو ایک چومکھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اگر غالب نہیں کرنا اسلام کو تو گھروں میں بیٹھ کے کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کو غالب کرنا ہے تو الجھنا پڑے گا۔ اب اس الجھنے میں ایک ہمارے ہاں وہ طبقات ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ تعلق ہے، ان کی کچھ نہ کچھ مذہب کے ساتھ جو ہے ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ نماز روزہ کرتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دین کا کے لیے محنت ہے، بھاگ دوڑ ہے، اگرچہ آپ سے اختلاف ہے، آپ کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی کا طریقہ اور ہے، تبلیغی جماعت کا طریقہ اور ہے، جمعیت العلماء اسلام ہے وہ اپنے طریقے پر کام کر رہی ہے، وہ نہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے نہ جماعت اسلامی کا طریقہ ہے۔ ہم نے ایک تنظیم قائم کی، تنظیم اسلامی، ہمارے سامنے ایک اور طریقہ کار ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طریقے سے اختلاف کرتے ہوں، لیکن بہرحال ان کا دین کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے، وہ بھی اس میدان میں ہے، ان کی بھی کمٹمنٹ ہے، وہ اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لہذا اب آپ اگر خطاب میں سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیں گے تو در حقیقت آپ اپنے مقصد کو نقصان پہنچائیں۔ جو بھی دین کے میدان میں ہے، جو بھی دین کا کوئی کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آؤ، ان کا اکرام کرو۔ یہ میں لفظ جو ہے تبلیغی بھائیوں والا استعمال کر رہا ہوں، ان کی عزت کرو کہ وہ بھی دین کے کام میں لگے، اگرچہ ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، ان کا نقطہ نظر کچھ ہے۔ ایک الیکشن کے راستے سے جانا چاہتا ہے، ایک سمجھتا ہے کہ اس راستے سے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اس نے کوئی اور راستہ تجویز کیا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو صرف لوگوں کو نیکی کی تلقین کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب نیکی آئے گی بدی خود بخود چلی جائے گی، لوگوں کو خامخواہ جو ہے اس کے اوپر تنقید کی زبان مت کھولو، بلکہ یہ کہ فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کے راستے پر لے آؤ۔ ایک کا خیال ہے نہیں، قرآن میں تو جہاں بھی آیا ہے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ساتھ جڑا ہوا آیا ہے، یہ تو ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ تو یہ اختلافات ایک جگہ ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کا کام نہیں کر رہے، لہذا ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بات یہ ہوگی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ہمیں یہاں سے رہنمائی لینی ہوگی کہ اگرچہ مخالفین اس وقت مشرکین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے، اور اہل کتاب کی مخالفت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ شدید ہیں بغض میں، یہود کے علماء سے بڑھ کر دشمن کوئی نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ایک ماضی ہے، وہ رسولوں کے نام لیوا ہیں، ان کے ہاں کتاب ہے، تورات ہے، ان کے ہاں علماء ہیں، ان کے ہاں مذہبی عدالتیں ہیں، لہذا ان کو بالکل مشرکین کے اعتبار رکھ دینا درست نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اب اس سے ہمیں کیا لینی ہوگی رہنمائی کہ اگر ہم اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنے تجزیے کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق دین کا کوئی کام کر رہے ہوں، تو جو بھی دین کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ایکٹیو ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی توانائیاں صرف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا۔ کہیں نہ کہیں تو لازماً آئے گی بات اختلاف کی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہم کہیں گے بھائی ہم جو راستہ بتا رہے ہیں ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ صحیح راستہ اس کو سمجھا ہے۔ ہمیں کہنا پڑے گا کہ انتخاب کے اندر، یہ انتخابات میں حصہ لینے سے ملک کے اندر ایک اطمینان کی فضا پیدا ہو جانا یہ اپنی جگہ پر ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، کہ مختلف حصوں کے لوگوں کے اندر یہ اطمینان ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبہ سب پر حکومت کر رہا ہو، اس لیے کہ فوج کی حکومت ہے تو گویا کہ پنجاب کی حکومت ہے، باقی سندھ اور بلوچستان گویا کہ محکومی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ احساس بڑا خوفناک ہے، لہذا الیکشن کا ہونا اس احساس کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے۔ البتہ اسلام الیکشن کے راستے سے نہ قطعاً آنا محال مطلق، ناممکن، اس کے لیے تو انقلابی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب اگر یہ بات میں زور دے کر نہ کہوں
تو میری اس بات کے اوپر کون توجہ کرے گا؟ کون آئے گا میرے اس راستے پر؟ کون میرا دست و بازو بنے گا؟ کون میرا ساتھ دے گا؟ تو مجھے یہ بات تو کہنی پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ تمام احتیاطیں ملحوظ رہیں کہ بہرحال وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق دین ہی کی خدمت ہے، ان کے سامنے بھی یہی ہے، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو۔ تو ہمیں یہاں سے یہ دوسری ہدایت ہے کہ جو اخذ کرنی ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر، سرکشی پر، تعدی پر اور حق تلفی کے اوپر کمر کس لے۔ اب یہ استثناء کس سے ہے؟ دو نتیجے اس کے نکل سکتے ہیں۔ ایک اللہ نے دوسرے اللہ کو کینسل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے جھگڑو ہی نہ، اس کے منہ ہی نہ لگو۔ اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس اللہ نے صرف احسن کی نفی کی ہے، گویا کہ ان کے ساتھ جھگڑو تو انہیں ترکی بترکی جواب بھی دے سکتے ہو۔ اس لیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ نہ سننا چاہتے ہیں، نہ ماننا چاہتے ہیں، نہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیار ہے، انہوں نے مخالفت پر کمر کس لی، انہوں نے فتویٰ بازی شروع کر دی ہے راستہ روکنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے ساتھ بھی اگر آپ نے وہ معاملہ اختیار کیا تو وہ گویا کہ اپنی منزل کو آپ کھوٹا کریں گے، ان کا جواب دینا پڑتا ہے، کسی وقت سختی کا جواب سختی کے ساتھ دینا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ یہ دونوں مفہوم اس میں موجود ہیں۔ اچھا، اب جو بات یہ تو ہوئی منفی بات، مثبت بات کیا ہے؟ یہ انداز اختیار کرو، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ کہو ان سے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر بھی کہ جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی، چونکہ اہل کتاب کا ذکر ہے، ہم تو تورات پر بھی یقین رکھتے ہیں، ہم انجیل پر بھی یقین رکھتے ہیں، اگرچہ جو تورات تمہارے پاس ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے، لیکن اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جو انجیل آج تم پیش کر رہے ہو، اگرچہ من و عن اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن یہ بات ہم مانتے ہیں کہ وہ انجیل یقیناً اللہ کی کتاب تھی کہ جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ان سے کہو ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی تعصب نہیں، کوئی عصبیت نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو وہی ہماری طرف کیا جا رہا ہے قرآن، اور ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی دو الہ ہو، ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، موسیٰ کا بھیجنے والا بھی وہی جو محمد کا بھیجنے والا ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہم تو اس الہ واحد کو مانتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اس الہ واحد کے حوالے کر دیا جو ہمارا بھی الہ تمہارا بھی الہ، ہمارا بھی معبود تمہارا بھی معبود، ہمارا بھی خالق تمہارا بھی خالق، جو محمد کا بھیجنے والا بھی اور عیسیٰ اور موسیٰ کا بھیجنے والا بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا یہ انداز جب آئے گا تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک انداز یہ ہوتا ہے بس ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سب کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو جہاں پر بھی جو حق نظر آئے اس کو تسلیم کیجیے، جہاں خیر نظر آئے اس کو مانیے، تاکہ لوگوں پر یہ اثر قائم ہو کہ ان کے اندر تعلی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ بس ہم چما دیگرے نہیں، یہ انداز ان کا نہیں ہے کہ ہم ہی ہم اور کوئی نہ ہو، بلکہ یہ حق جہاں بھی پایا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں، صحیح بات جب سامنے رکھی جائے فوراً تسلیم کرتے ہیں، حقیقت جب آئے لپٹ کر قبول کرتے ہیں، جیسے کہ حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حيث وجدها، حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گویا کہ گمشدہ متاع ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے اس کا جہاں بھی پائے، سچی بات جہاں ملے گی وہ ہماری جاگیر ہے، حقیقت جہاں ہے وہ ہماری میراث ہے، دانائی جہاں سے بھی ملے وہ ہماری گمشدہ متاع ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے کہ یہ حق کے ماننے والے ہیں، یہ کسی جماعتی عصبیت میں مبتلا نہیں ہو گئے کہ اپنے بزرگ تو بہت بڑے اور دوسروں کے بزرگ چاہے ان کے اندر کتنے ہی کمالات ہوں ان کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں۔ میں نے تازہ میثاق میں جو ایک طویل مضمون لکھا تھا، تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے ہیں نوجوان علماء میں سے ایک اہم شخصیت مولانا سعید الرحمان علوی، تو ان کے حوالے سے میں نے جو میثاق میں لکھا ہے مضمون، اس میں یہی بات واضح کی۔ ہمارے ہاں دینی حلقے اور دینی جماعتیں جو ہیں اس طرح کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں منقسم ہو گئے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے تو ظاہر بات ہے کہ دیوبندی علماء سے اس نے پڑھا، دیوبندی علماء کی صحبت اس نے اٹھائی، ان کی عظمت کا نقش اس پر قائم ہوا، اب وہ انہی دیوبندی جرائد کو پڑھتے ہیں، دیوبندی کتابیں جو ہیں انہی کو پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو دیوبندی علماء کی پڑھیں گے، لہذا ان کا پورا وہ ذہنی جو ہے وہ انحصار ہو جاتا ایک حلقے کے اندر۔
دوسرے حلقے میں کوئی عظمت ہے تو انہیں نظر ہی نہیں آئے گی، وہاں اگر کوئی علم کی بلندی ہے تو وہ اس سے واقف ہی نہیں، کوئی اونچی شخصیتیں گزری ہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔ اب وہ بریلوی ہیں، کوئی خیر آبادی ہیں، کوئی بدایونی ہے، کوئی فرنگی محلی ہیں، کوئی اہل حدیث ہیں، اب یہ مختلف طبقات ہمارے یہاں ہیں۔ جماعت اسلامی والے ہیں تو ان کے اپنے جرائد ہیں، ان کے اپنے اخبارات ہیں، ان کے اپنے رسائل ہیں، وہ انہی کو پڑھیں گے، انہی کی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہی کے کانوں سے سنیں گے، ان کو جو عظمت اپنے حلقے کے لوگوں میں نظر آئے گی دوسروں میں نظر ہی نہیں آئے گی۔ اب اس کا جو ہے، اس کو جب تک آپ توڑیں گے نہیں، دین کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اور اپنے ہی بزرگوں کا پروانہ بنا پھرتا ہوں تو ان کے بزرگ وہ ہیں، آپ کے بزرگ یہ ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان قدر مشترک کہاں سے آئے گی؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف حلقوں کے لوگ جمع ہوں یہاں پر آ کر، تاکہ مختلف لوگوں کے جو ماضی ہے ان سے واقفیت پیدا ہو، ان کے ہر حلقے کی جو عظیم شخصیتیں گزری ہیں ان سے تعارف ہو۔ جب ان کی عظمت کا بھی نقش آئے گا تو دل کے اندر جو تنگی پیدا ہو گئی ہے اس میں کشادگی پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ چیز بھی ہمارے دین کی اقامت کی جد و جہد میں بہت اہم ہے کہ اپنے سینوں کو کشادہ کریں، نگاہوں کو کھولیں، کانوں کو کھولیں۔ صرف یہ نہیں کہ بس کسی ایک ہی گھڑے کی مچھلی اور کسی ایک ہی کنویں کے میڈک بنے ہوئے ہیں، بلکہ چاہیے کہ دوسرے حلقوں کو دیکھیں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے جو بزرگ ہیں ان کے بھی حالات زندگی جو ہے ان کا مشاہدہ کریں، تو اس طریقے سے دلوں کے اندر بھی کشادگی ہوگی اور قریب آئیں۔